اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو ایک بار شکریہ کاظم بھائی اور ادارے کا کہ وہ ایک بار اس توفیق کے لیے دوبارہ ہمیں مدعو کیا یہاں پر، اور پچھلے گزشتہ 2 سالوں سے مختلف عناوین پہ یہاں توفیق ملی بولنے کی۔ آج جس عنوان کی طرف یہاں پر مدعو کیا گیا ہے اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت یہ کر دیں کہ یہ صرف دماغی استطاعت نہیں بلکہ اصل عنوان جو ہے وہ بیسیکلی ورک لائف بیلنس ہے۔ یعنی ہم تمام افراد، چاہے وہ طالب علم ہوں، چاہے کسی کاروبار سے وابستہ ہوں یا کسی جاب سے وابستہ ہوں، یا گھریلو خواتین کے اندر اگر ہم بات کریں، تو تمام عناوین کے تحت ایک مسئلہ جو درپیش آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کی ایک لائف ہے، پرسنل لائف، ایک لائف ہے جو آپ کی سوشل لائف ہے، اور جو لوگ جاب کر رہے ہو تو ان کی ایک پروفیشنل لائف ہے، اور ایک آپ کا مذہبی اور دینی فریضہ بھی ہے۔ تو یہ سارے جو اتنے فیزز ہیں تو اس کے درمیان ایک مطابقت رکھنا، بیلنس رکھنا، سنکرونائزیشن کرنا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اچھا، اگر اس کو ہم تطبیق دے دیں اس عنوان سے جو کہ ہمارا ترہ امتیاز بھی ہے اور ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے، یعنی ہم مکتب ولایت سے وابستہ ہیں، اور ولایت کی جب امیر کی بات کی جاتی ہے، جو ایام گزر رہے ہیں وہ اسی امیر سے متعلق ہیں، یعنی مولا کائنات کی بات کر رہے ہیں ہم۔ تو مولا کائنات کے حوالے سے جو ایک مشہور ترین، اگر مغربی دنیا نے بھی جب مطالعہ کیا مولا کی ذات کو تو کیا کہا کہ جو ذات علی ہے اس کے اندر جو سب سے بنیادی کلیدی پہلو کیا ہے؟ عدل کا ہے۔ یعنی سوچ رہا تھا میں اس عنوان پہ، ظاہر بات ہے بہت سارے افراد ہیں جو ممبر پہ بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، تو جب بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ذہن میں آتی ہیں، تو سوال ایک ذہن میں ابھرا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک شخصیت، ایسی شخصیت کہ جس کو سب پسند بھی کر رہے ہوں اس لحاظ سے کہ وہ شجاع ترین ہے، وہ اس لحاظ سے جو امام الاتقیہ ہے، امام الاتقیہ یعنی تقوی جن کے اندر ہے ان کا بھی امام ہے، اور علم آپ سب جانتے ہیں، ظاہر بات ہے جس کو خود رسول نے کیا کہا ہو کہ وہ در علم ہے۔ تو ایسی شخصیت جو با علم بھی ہو، مگر آج کے دور میں آپ کو کوئی بہت ہی صاحب علم شخصیت ملے تو ایک فطرت میں کہ انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو واقعات موجود تاریخ میں کہ کس کس نے کیا کہا کہ اگر نہ ہوتا تو ہلاک ہوتا، تو تاریخ موجود ہے۔ تو اس کے معنی شخصیت ایسی ہے لیکن اس کے باوجود بغض کیوں ہے؟ یہ سوال ذہن میں ابھرا۔ تو سمجھ میں آیا کہ بغض کا پہلو کیا ہے، تو بغض کے پہلو کے اندر یہ عنوان ہے، یعنی کیا؟ عدالت کا عنوان، کہ اگر میرے گھر کا شخص بھی اگر غلطی کرے گا تو میں دین الہی کے تحت فیصلہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا کہ میرا رشتہ دار تھا اس کو میں چھوڑ دوں۔ اور جناب جعفر طیار کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، انگارے والا، جب انہوں نے بات کی، ٹھیک ہے۔ تو جب اس پہلو کو دیکھا جاتا تو ہمیں کیا سمجھا تھا کہ عدل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ تو ہماری لائف کے اندر جو آج کل کے چھوٹے سے ایج سے لے کے بڑھاپے تک، ایک عام شخص سے لے کے ایک بڑے بزنس مین تک، ایک طالب علم سے لے کے ایک استاد تک، ایک مریض سے لے کے ایک طبیب تک، جتنے بھی پہلوؤں کو دیکھیں گے سب کے ساتھ ایک پرابلم نظر آ رہا ہے ہمیں، وہ بیلنس نہیں کر پا رہے، لائف کے اندر بیلنس نہیں ہے۔ اب کچھ ڈیفینیشن بتائیں گے آپ کو، کچھ تھیوریز بتائیں گے، اور کچھ سائنسی تحقیق بتائیں گے، اور اس کو پھر ہم کنیکٹ کریں گے کچھ اسلامی احادیث کے ساتھ، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اسلام اور سائنس کے باہم ارتباط کے ساتھ آج کے دور میں اس کوالٹی کو کیسے حاصل کیا جائے، یعنی زندگی کا جو توازن ہے کام اور آپ کی اپنی لائف اور دین کے درمیان، اس کے حوالے سے چند عناوین ہوں گے جو کہ آپ لوگ کے کارآمد ہوں گے اگر آپ سنیں گے تو یقیناً، کیونکہ یہ وہ عناوین ہے کہ جو عموماً معاشرے میں اس طرح پیش کیے نہیں گئے، نہ اگر ہم کیے بھی گئے تو چونکہ اتنے کم لوگ اس پہ کام کرتے ہیں کہ آپ لوگ کا ایکسیس اس پہ نہیں ہے، یا آپ لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے۔ تو یہ جو لائف، ورک اور دین کا بیلنس ہے، اس کے لیے ہم چند چیزیں بیان کریں گے۔ اس سے پہلے آپ مل کے ایک بار صلوات پڑھ لیں۔ محققین کے تحت جو ڈیفینیشن ہونی چاہیے ورک لائف بیلنس کی وہ کیا ہے، اس کو پیش کرتے ہیں آسان لفظوں میں۔
ورک لائف بیلنس کے معنی یہ ہیں کہ ایک میری زندگی کا حصہ کیا ہے، اپنے معاش کے لیے یعنی کمانے کے لیے، تاکہ میں اپنی ضروریات زندگی کو مہیا کر سکوں، ٹھیک ہے۔ میری زندگی کا ایک حصہ وہ ہو کہ جو میں اپنے اور اپنے سے متصل افراد کے ساتھ بتا سکوں، گزار سکوں، لیکن کس طرح؟ اب یہاں دو چیزیں کلیئر ہیں۔ ایک دفعہ کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارا، اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارا، مسجد میں آ کے وقت گزارا، یہ ایک پہلو ہے۔ کیا یہ اہم تھا؟ کیا یہی مقصود ہے؟ نہیں، یہ مقصود نہیں، اہم کیا چیز ہے؟ دوستوں کے ساتھ ہو، گھر کے اندر ہو، مسجد میں ہو، کوالٹی ورک گزارنا یہ اہم ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایک دفعہ وقت گزارنا یہ اہم اور مقصود نہیں ہے، کوالٹی وقت گزارنا یہ اہم ہے۔ یعنی آپ جو کام، جو چیز، جو وقت اپنے دوستوں کو دیں، گھر والوں کو دیں، خود اپنی ذات کو دیں، یہ کوالٹی ورک ہو، یعنی اس کے ذریعے آپ کے اندر رشد و ارتقاء اور نمو ہو مثبت انداز میں، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک شخص باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی وقت گزار رہا ہے دوستوں کے ساتھ، اب وہ کیا کر رہا ہے، کیا حاصل کر رہا ہے، یہ اہم ہے۔ اگر وہ وہاں بیٹھ کے مزید اسٹریس میں آتا ہے، مزید بری باتیں سیکھ رہا ہے، تو وقت تو اس نے گزارا، لیکن چونکہ کوالٹی ورک نہیں تھا لہذا اس کا حاصل کیا ہوا؟ منفی ہوا۔ لیکن ایک شخص ہے کہ جو ایسا کام کرتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کام کرتا ہے خدمت خلق کے لیے، تو اس نے کہا جائے گا یہ کوالٹی ورک گزارا۔ یا اگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے جو وقت گزارا ہے، اس کے ذریعے ان کے اندر خوشی آئی ہے، ان کے اندر جو ہے وہ مثبت سوچیں دریافت ہو رہی ہیں، اس کے معنی کہ اس نے اپنی فیملی کے ساتھ مثبت اور کوالٹی ٹائم گزارا ہے۔ تو اصل ہدف ورک لائف بیلنس کے اندر کوالٹی لائف کو حاصل کرنا، نہ کہ صرف ٹائم اسپینڈ کرنا، دو الگ۔ اس لیے تھوڑا سا توجہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹائم گزارنا اہم نہیں ہے، کوالٹی ٹائم گزارنا اہم ہے۔ مثلا ایک بچہ مدرسے جائے، اسکول جائے اور کلاس نہ لے تو وہ ٹائم تو گزار کے آ گیا اسکول میں۔ مثلا ایک شخص ہے، جیسے یہاں پر مثلا گورنمنٹ اداروں میں کیا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ نوکری سے نکالنا جانا نہیں ہے، وہ ریٹائر ہو کے نکلے گا، کام کرے نہ کرے اسے ٹینشن نہیں ہے، تو جائے دفتر میں جائے، اٹینڈنس لگائے 4 بجے اور آ جائے، ٹائم گزار دیا اس نے۔ لیکن اس کا جو ہدف تھا کیا تھا؟ بھائی آپ کو جس مقصد کے لیے وہاں پر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی سونپی گئی تھی سرکار کی طرف سے اور جس کی تنخواہ آپ کو مل رہی تھی، وہ اس کام کے ملے تھے کہ آپ کی جاب میں یہ چیز شامل ہے۔ لیکن آپ گئے، بیٹھے، پنکھا آن کیا، چل، موبائل نکالا، بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، چائے منگائی، کوئی ملنے آ گیا، اس سے گپے لگائیں، ٹائم ہو گیا لنچ کا، چلے گئے، جناب بولے نماز کا ٹائم ہے، وہ 2 گھنٹے بعد واپس آ گئے، چل بیٹا ابھی دیکھنا 1 گھنٹہ رہ گیا، پھر آپ ادھر ادھر باتیں کی اور نکل گئے۔ تو ٹائم تو آپ نے ٹائم کے لحاظ سے پورے 8 گھنٹے اپنے جاب پر گزار دیے، لیکن کیا یہ کہلائے گا کہ کوالٹی ٹائم گزارا؟ کیونکہ آپ نے اپنے ہدف کو حاصل نہیں کیا۔ تو ہدف یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، جس مقصد کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے، اس کو آپ احسن انداز میں کریں۔ دوسرے مرحلے پہ آ جائیں۔ ایک شخص آتا ہے، اس کا کام ٹائپنگ بھی کر رہا ہے، لیٹر بھی بنا رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن 25 مسٹیک کرتا ہے ایک صفحے کے اندر، تو بولے گا ابھی آ بھی رہا ہوں، کام بھی کر رہا ہوں۔ کام کرنا بھی اہم نہیں ہے، یہ دوسرا مرحلہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک تو وہ جو فارغ ہے بالکل، یعنی بس اپنی خانہ پوری کے لیے آتا ہے، ایک وہ جو کام کر رہا ہے، لیکن چونکہ دل لگی سے کام نہیں کر رہا، وہ توجہ سے کام نہیں کر رہا، تو لہٰذا جو کام کرتا ہے اس میں 10 غلطیاں کرتا ہے۔ جب 10 غلطیاں کرے گا تو یقیناً اس کا نقصان نکلے گا۔ اچھا یہ تو چلے ہم نے مثال آسان لی، جو حساس سروسز ہیں، مثال کے طور پہ طب کے شعبے کے اندر اگر نرسنگ اسٹاف غلطی کر دے تو کیا ہوگا؟ انجیکشن کی غلط ڈوز چلی جائے تو بھگتے گا کون؟ مریض۔ غلط دوا چلی جائے بھگتے گا کون؟ مریض۔ فائر فائٹر کا شعبہ ہے، وہ غلط، کیونکہ اس میں 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آگ لگتی ہے نا تو ایک کو مٹی کے ذریعے بجھایا جاتا ہے، ایک کو بیسیکلی فوم ہوتا ہے اس کے ذریعے بجھایا جاتا ہے، اور نوعیت ہوتی ہے نا کتنی بڑی امپیکٹ کی آگ ہے اس کے حساب سے، یہ پوری ایک سائنٹیفک وہ ہے۔ پھر آخر میں پانی اور پریشر، ٹھیک ہے۔ تو 3، تو اگر اس فائر فائٹر کو پتہ نہ ہو، بولے میں تو پہنچ گیا ہوں آگ بجھانے اور وہاں پر فوم ڈال رہا ہوں، فوم کے لیے وہ آگ ہی نہیں تھی بلکہ اس کو پریشر سے ختم کرنا تھا، تو وہ پہنچ کے تو نتیجے کا نہیں کہ نقصان ہوگا، آگ پھیلے گی، کسی کو نقصان پہنچائے گی، عمارت کو۔ تو اس کے معنی کہ کام کرنا صحیح طور سے، جب تک اس کا صحیح ہدف حاصل نہیں ہوگا تو آپ کا ایک کام کرنا بھی کیا ہوگا؟ عبث اور بیکار ہو جائے گا۔
تو نتیجہ خلاصہ کیا نکلا کہ زندگی کے اندر جو ورک لائف بیلنس حاصل کرنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہو، اور وہ چیزیں کیا ہیں تھوڑی سی ہم بیان کریں گے. خلاصتاً اس ڈیفینیشن کے اندر زندگی میں آپ کی لائف، آپ کا ورک اور آپ کا دین، یہ تمام کے تمام بیلنس میں اس وقت ہوں گے کہ جب آپ کو ان کے رائٹ ڈائمنشن کو کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا، اور آپ اس کو توجہ کے ایک دفعہ طریقہ بھی معلوم ہے، لیکن آپ مثلا ہر بچے کو پتہ ہے کہ یہ میرا سلیبس ہے فلاں فلاں سبجیکٹ کا اور یہ پاسنگ مارکس ہیں، تو اگر وہ اس طرح توجہ سے نہیں پڑھے گا تو فیل ہوگا تو اگلی کلاس میں نہیں جائے گا. اسے پتہ ہے سلیبس یہ ہے، اسے پتہ ہے اس دن ایگزام ہے، اسے پتہ ہے کہ ٹیسٹ لیا جائے گا، لیکن یہ اس طرح تیاری نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ فیل ہوگا. جب فیل ہوگا اگلی کلاس میں نہیں جائے گا. تو اسی طرح اگر آپ کو معلوم بھی ہے کہ کوالٹی ورک اس طرح ہوتا ہے اور آپ کریں نہ ویسے تو پھر بھی نتیجہ. تو اس کے معنی تینوں مرحلے طے کرنے ہوں گے. پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہو، دوسرا مرحلہ یہ ہوگا آپ اس کو کریں، اور تیسرا مرحلہ ہوگا درست سمت میں کریں، درست انداز میں کریں تاکہ آپ کو. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں آج کل نفس نفسی، اور سوسائٹی میں نفس نفسی، سوسائٹی میں اسٹریس، سوسائٹی میں ڈپریشن، سوسائٹی میں بہت سارے بیہیویئرل پرابلم کیوں ہیں؟ انہی ریزنس کی وجہ سے. اس لیے میں نے اس کو بہت کوشش کی کہ آسان لفظوں میں اس کی فلسفے کو بیان کروں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کیسے اپنی زندگی کے اندر، اگر آپ طالب علم ہیں، اگر آپ کام کرنے والے ہیں، اگر آپ گھریلو خاتون ہیں، اگر آپ کسی بڑے لیول پہ کام کریں، ان تمام جگہ پہ یہ بنیادی اصول ہیں. یعنی یہ نہیں کہ صرف ایک چھوٹے کے لیے اور بڑے کے لیے نہیں ہے، بڑے کے لیے بچوں کے لیے نہیں، یہ جو بیلنس کا فینومینا ہے یہ سب کے لیے. ہر چیز کے اندر ایک بیلنس ہے. اگر اس بیلنس کو آپ نے حاصل کر لیا تو آپ کی زندگی آٹومیٹک سکون میں بھی آئے گی اور اس کا نتیجہ نکلے گا آپ کامیاب ہوں گے. فلسفہ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو ورک لائف بیلنس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک طرف سکون ہے. سکون اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا ہے. ہر کوئی پریشان ہے. سکون، ڈپریشن، پریشانیاں، اسٹریس، انزائٹی، اور اس کو حاصل کرنے کا لازمہ کیا ہے؟ آپ کامیاب بھی ہیں. کیونکہ جو شخص سکون میں آ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا، دونوں لحاظ سے، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے. اب آ جائیں کامیابی، سکون، ورک لائف بیلنس. کچھ چیزیں بتائیں گے جو آپ کی کارآمد ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بار مل کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس تمام کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے نکات ہیں. ظاہر بات ہے تمام نکات کو بیان نہیں کر سکتے. چند چیزیں نکات. اس سے پہلے آپ کو ایک دو سائنٹیفک نتائج اور تھیوری بیان کر دیتے ہیں. ایک تھیوری کہلاتی ہے کہ جب آپ، جو شخص چاہتا ہے کہ ورک لائف بیلنس کو لائف میں پریکٹس کیسے کرنا ہے، یعنی کیا آپ جو اتنی ساری ہم نے بات کی، یہ کریں یہ کریں، لیکن کیسے کریں، کیا ہدف، کیا چیز. اس تھیوری کا نام ہے بیسیکلی 20 منٹس مونگ تھیوری. کیا کہتے ہیں؟ 20 منٹس مونگ تھیوری یا مونگ میتھڈ. مونگ بولتے ہیں ہم، یہ چونکہ مغربی تھیوری ہے اس لیے انہیں مونگ کی مثال لی ہے. مونگ بولتے ہیں جس طرح ہمارے علماء ہوتے ہیں، اس طرح ان کے یہاں جو بھی مبلغ ہوتا ہے اس کو، یا جس طرح کرسچینٹی میں راہب ہوتا ہے، تو اس طرح بیسیکلی مونگ کہلاتے ہیں کہ جو کہ دینی اور روحانی پریکٹسز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، وہ دینی اور روحانی پریکٹسز کرتے ہیں، اس کے اندر ایک بنیادی اصول جو سامنے رکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ توجہ کا ہے، جس کو ہم کنسنٹریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. توجہ اگر نہیں ہوگی تو آپ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے الہیات میں آگے جانا ہے تو آپ کو جب تک کنسنٹریشن کی اسکل پہ عبور حاصل نہیں ہوگا تو آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں. توجہ، جیسے نماز کے اندر بھی توجہ ہونی چاہیے، نہیں حاصل ہو پاتی. دیگر عبادتیں توجہ حاصل نہیں ہو پاتی کیونکہ ہم صرف فزیکل وہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کا ہدف حاصل اس نہیں کرتے کہ ہم توجہ سے نہیں کر پاتے. تو انہوں نے اس پورے سسٹم کے اندر جو مونکس ہوتے ہیں وہ پریکٹسز کرتے ہیں توجہ کو حاصل کرنے کی. اس توجہ کو حاصل کرنے کے اندر وہ پرسکون جگہ پہ بیٹھ کے پہلے گہری سانس لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ذہن کو دیگر افکار سے، جو مختلف سوچیں چل رہی ہیں ذہن میں، جیسے بھی ہم بیٹھے ہوں گے تو بہت ساری سوچیں چل رہی ہوں گی. مثلا یہ لیکچر کب ختم ہوگا، مجھے آج اس کے بعد فلاں پروگرام میں جانا ہے، یا فلاں چیز مجھے جو ہے وہ کہی گئی ہے، یا دوست نے ملنے آنا ہے، یا مثلا میں فلاں اور کام کروں گا، یا کوئی پروگرام آنے والا. تو 10 چیزیں بھی چل رہی ہوں گی ساتھ میں. تو جب آپ نے اس چیز کو حاصل کرنا ہو تو کوشش کریں آہستہ آہستہ دیگر سوچ کو کٹ آف کرنے کی. اچھا، یہ ایک دن میں نہیں، 2 دن میں نہیں، ایک ہفتے میں نہیں ہوتا.
کئی مہینے لگتے ہیں. اور پھر وہ ٹائم آ جاتا ہے کہ صرف آپ ایک ہی چیز جس کو سوچنا چاہتے ہیں صرف وہی سوچتے ہیں. آپ کو باقی سوچیں آپ کے ذہن سے پھر نہیں آپ کو اثر انداز ہوتی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ پرسکون جگہ پہ بیٹھ کے گہری سانسیں لیں 2-3 منٹ تک, اس کے بعد آنکھیں بند کریں اور کوشش کریں کسی ایک نقطے پہ سوچنے کی. صرف ایک ٹاپک, ایک پوائنٹ, ایک تصویر, کوئی بھی, وہ آپ کی مرضی کیا سوچیں, اس ایک نقطے کو لے کے آپ ذہن پہ رکھیں. اور وہ چاہے مثلا کسی روضے کی تصویر ہو, کسی نبی کا کوئی آپ واقعہ سوچیں, اللہ کی ذات کے بارے میں سوچیں, یہ آپ کو اوپر, لیکن ٹاپک ایک ہو, عنوان ایک ہو, چیز ایک ہو, شخصیت ایک ہو, جو چیز کر رہے ہیں وہ ایک ہی ہو. جب آپ یہ پریکٹس کریں گے 20 منٹ تک, جیسے میں نے کہا کہ ایک دن میں نہیں ہوگا, 2 دن میں نہیں ہوگا, مثلا آپ جو بھی چیز سیکھتے ہیں وہ فوراً نہیں سیکھ جاتے. جیسے ابھی کسی نے اگر آپ کو ٹائپنگ سکھائی تو آپ کی اسپیڈ ڈائریکٹ 40 منٹس ٹائپنگ کی نہیں بن جائے گی, آپ کو ٹائم لگے گا کہ آپ ہائی اسپیڈ پہ پہنچیں. اگر آپ نے گاڑی چلانا سیکھی ہے تو آپ مائل ڈرائیونگ کی طرح فوراً نہیں چلانا شروع کر سکتے, ٹائم لگ. اسی طرح اس پریکٹس کو حاصل کرنے کے لیے کہ آپ کا ذہن دیگر سوچوں کو آپ کے اوپر حاوی نہ ہونے دے اور جو آپ سوچنا چاہتے ہیں صرف وہی سوچا ہے. یعنی اگر نماز کے لیے آمادہ ہو گیا ہوں تو صرف وہی نماز پڑھوں, یعنی میں ہوں اور خدا ہوں. یہ کب حاصل ہوگا کہ جب آپ اس اسکل کو اپنے اندر ڈیولپ کر لیں گے. میں کوئی قرآن اگر پڑھنا چاہ رہا ہوں تو قرآن کے اور میرے درمیان کوئی اور نہ ہو, صرف میں ہوں اور قرآن کی وہ پیغام ہو اور میں اس پہ سوچ رہا ہوں. یہ کب ممکن ہوگا کہ جب میں اس صلاحیت کو حاصل کر لوں گا. تو یہ صلاحیت حاصل کرنے سے آپ کی, جیسے ہم نے بات کی کہ یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کامیابی کے گر ہیں. ٹھیک ہے, باہر تو ویسٹ پہ اس پہ لیکچرز جب ہوتے ہیں, جو اس پہ جو بڑے بڑے جو فلاسفر دیتے ہیں, تو یہ تو یعنی ایک لیکچر کی جو فیس ہوتی ہے وہ کئی ہزار $1,000 ہوتی ہے. وہ یہ تھیوریز جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ سب پریکٹیکل تھیوریز ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک عنوان ہو گیا 20 منٹس مونک میتھڈ یا 20 منٹس مونک تھیوری. ٹھیک, دوسرا عنوان کیا ہو گیا, آپ کو اپنے لائف کے درمیان ایک پورا شیڈیول بنانا ہوگا جسے ہم ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ ایک پوری الگ اسکل ہے کہ آپ کا یہ حصہ کمانے کے لیے ہے, اتنے گھنٹے آپ 8 گھنٹے کی جاب پہ 1 گھنٹہ آنا 1 گھنٹہ آنا 10 گھنٹے. آپ طالب علم میں 6 گھنٹے یونیورسٹی یا کالج میں گزارتے ہیں, 1 گھنٹہ آنا 1 گھنٹہ جانا 8 گھنٹے. تو باقی 24 گھنٹے اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے. کس طرح ڈیوائڈ کریں گے؟ آپ ظاہر بات جب آپ گھر آ گئے ہیں تو گھر کے بھی کچھ امور ہیں, اگر آپ پڑھ لیں تو پڑھائی کے بھی کچھ امور ہوں گے, اگر آپ جاب کے بعد آئے ہیں تو فیملی کے ٹائم دینے کے امور ہوں گے, سوشل ورک کے امور ہوں گے, آپ جس علاقے میں اگر بیٹھے ہیں اس علاقے میں اگر آپ نے کوئی ایکٹیویٹی رکھی ہوئی ہے اس کے امور ہوں گے, اور پھر ایک سونے کا ہوں, یعنی آپ نے اپنے باڈی کو ریسٹ بھی دینا. کیونکہ جب تک باڈی کو ریسٹ نہیں ملے گا آپ ہمیشہ سائیکولوجیکلی چڑچڑے پن کا شکار ہوں گے, غصے پن کا شکار ہوں گے, اور یہ آپ کے اگلے دن کے لائف کو بھی, چاہے وہ پروفیشنل لائف ہو, اکیڈمک لائف ہو, یا بیسیکلی اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے عناوین ہوں, یہ سب متاثر ہوں گے. تو یہ بیلنس ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا. تو ایک نقطہ کیا ہو گیا, آپ کو ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے, ٹائم ٹیبل بنانا. اس ٹائم ٹیبل بنانے کے اندر بہت ضروری ہے کہ آپ کیا کریں, 2 چیز رکھیں. کیا چیز رکھیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں نان کمپرومائزیبل آورس. یعنی کیا, یہ جو بھلے آدھا گھنٹہ ہو یا 1 گھنٹہ ہو جو میں نے فکس کیا ہے, یہ صرف اور صرف میرے اور میری فیملی کے لیے. ایک سائنٹسٹ ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر سلویان, اس کا جملہ ہے کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو بی اویلیبل 24/7. یعنی کیا, یہ کس نے کہا ہے کہ آپ کو آپ 24 گھنٹے دوسروں کے لیے موجود رہیں, یعنی دوسرے مطلب باقی افراد جو آپ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. اچھا, اب اس میں تھوڑا سا ہم وضاحت یہ ضرور کرتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کچھ پروفیشن ایسے ہیں کہ جس میں یہ مجبوری ہے. مثلا جو ڈاکٹرز ہیں ان کو 24/7 اویلیبل رہنا پڑتا ہے. جو سرجنز ہوتے ہیں, جو آئی سی یو میں کام کرنے والے ڈاکٹرز ہیں یا پیرامیڈک اسٹاف ہے, ان کو 24/7 الرٹ, مطلب اس کی ڈیوٹی تو 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے کی تھی, وہ گھر آ گیا ہے, لیکن ہی ہیز ٹو بی الرٹ کیونکہ وہ 4 سرجریز کر کے آیا ہے. کوئی بھی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے, تو کمپلیکیشن کا مطلب یہ کہ فوراً کال آئے گی کہ جو آپریشن آپ نے صبح 10 بجے کیا تھا, آپ تو بیٹھے میں, ابھی آپ کے رات کے 11 بجے آپ گھر میں, آپ سونے کی طرف جا رہے, کال آ گئی, فوراً پہنچیں پیشنٹ کی کنڈیشن. تو آپ یہ نہیں بولیں گے اس کو کہ بھائی میرے ڈیوٹی آور نہیں ہیں. یا مثلا آپ جو ہیں وہ فائر فائٹنگ کے اندر تھے, گھر پہنچ گیا, فوراً کال آئی کہ بڑی زبردست آگ لگی, 4 انڈسٹریز جل رہی ہیں, فوراً سب نے پہنچنا. آپ یہ نہیں بولیں گے کہ اب میرا تو ڈیوٹی آور ختم. ہاں, باقی جتنی جابز ہیں اس طرح کی سروس, اس میں آپ کو یہ کہنا پڑے گا اگر آپ کی جاب کے آورس 6 بجے تک ہیں
آپ کے پاس کریج ہو کہ یہ میرا ورکنگ اینڈ ختم، اب میں جا رہا ہوں بس، اب کل دیکھوں گا، اور فون بھی اٹینڈ نہیں کروں گا، ویکینڈ پہ بھی اٹینڈ نہیں کروں گا. یہ چیز چونکہ ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہے، باہر یہ پریکٹس ہوتی ہے. ہمارے یہاں چونکہ خوف ہوتا ہے کہ باس جاب سے نکال دے گا، باس پروموشن نہیں دے گا، یہ سب مسائل ہیں. لیکن کچھ حد تک آپ مینیج کر سکتے ہیں اس چیز کو، یعنی اپنے لیول پہ رہ کے کوشش کریں کہ جس حد تک جو آپ نے ٹائم رکھا ہے، نو کمپرومائز زون، یعنی وہ آدھے گھنٹے ہی بھلے کیوں نہ ہو، اس آدھے گھنٹے کا مطلب ہے آپ کسی اور کو ٹائم نہیں دیں گے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں. یعنی کال آ رہی ہے اٹینڈ نہ کریں، میسج آ رہے ہیں رپلائی نہ کریں آدھے گھنٹے بعد. لیکن آپ کو فکس کرنا پڑے، ہم نے بات کی فکس کرنا ہے، ٹائم بنانا. تو ایک تو پوائنٹ یہ. دوسرا پوائنٹ کیا، جسے ہم کہتے ہیں رسپیکٹ باؤنڈریز. یعنی کیا، ہر ایک کی اپنی ایک انٹیگریٹی ہے، ایک پرسنل پرائیویسی ہے. ٹھیک ہے، میں ہوں، آپ ہوں، ہر ایک، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بزرگ ہو، کوئی بھی ایج کا فرد ہو، عورت ہو مرد ہو، ایک اس کی پرسنل پرائیویسی ہے. اس کو ہمیں ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ضروری نہیں کہ ہر شخص آپ کے گھر کا ہی فرد، یعنی آپ کے والد ہی کیوں نہ ہو، آپ کی والدہ ہی کیوں نہ ہو، یا آپ کے بچے کیوں نہ ہو، وہ بھی ایک انسان ہے. اس کی اس باؤنڈری کو کہ وہ بھی ایک انسان ہے رسپیکٹ کریں. یہ نہیں کہ بچے کو آپ بولیں چونکہ وہ بچہ ہے اس کو آپ آرڈر ہی دیتے رہیں 24 آورس کہ میں تو والد ہوں، میں تو والدہ ہوں، اگر نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. کیونکہ وہ بھی بیچارہ تھک ہے، صبح سے کھیل رہا ہو بچوں کے ساتھ، آج کل چھٹیاں ہیں، تھک گیا ہو، آپ بول رہے ہیں فوراً اٹھ کے جاؤ یہ کرو. تو اگر میرے ذہن میں ہوگا نہیں بھائی وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی تھک سکتا ہے اور فوراً میرے آرڈر کو نہیں مان سکتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ریئلائز کرنی ہوں گی. اسی طرح اگر آپ جاب پر ہیں، اگر آپ کسی ایسی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر ہیں جہاں آپ کے نیچے بہت سارے ورکرز کام کرتے ہیں، تو آپ اس ورکر کی مجبوری بھی سمجھیں. ہو سکتا ہے وہ واقعاً بیمار ہو سکتا ہے مجبوراً آیا ہو سکتا ہے اس کے پاس واقعی کوئی میٹرز چل رہے ہوں، وہ پریشانی میں ہو. آپ اس کو ہر وقت آرڈرنگ موڈ میں نہ رکھیں، اس کی بھی سن لیں، اس کی بھی ایکسکیوز کو اوبلائز کریں. اگر یہ چیز معاشرے میں آنے لگے تو آپ دیکھیں گے آٹومیٹک ہماری چیزیں بہت ساری بیلنس میں چلی جائیں. تو یہ تھیوری کے اندر 2 پوائنٹ ہم نے بتایا، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. ایک پوائنٹ بیسیکلی ٹائم مینجمنٹ ہے، آپ نے ٹائم مینیج کے لیے پورے شیڈیولنگ کرنی ہے. شیڈیولنگ میں 2 کام، بہت سارے پوائنٹ لیں گے، میں 2 بتائیں، ظاہر بات ہے ٹائم نہیں ہے کیونکہ آگے بھی بڑھنا ہے. تو ایک پوائنٹ ہم نے ٹائم مینجمنٹ بتایا کہ بیسیکلی آپ نے ٹائم ٹیبل کے اندر آپ کیا کریں، نو کمپرومائزنگ زون اور آور کو بنائیں، جو صرف آپ کے گھر والوں کے، وہ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے 2 گھنٹے اپنے شیڈول دیکھ کے وہ آپ کو پتہ ہوگا آپ کی کیا نوعیت ہے مصروفیت کی. جتنی مصروفیت زیادہ ہے اس کو ٹائم کم کر لیں، مصروفیت کم ہوتی ہے فیملی ٹائم بڑھا دیں. دوسرا مطلب بتایا کہ آپ کے پاس رسپیکٹ باؤنڈریز، اپنی بھی دوسروں کی بھی، تاکہ سمجھ سکیں ایک دوسرے کے مسائل کو. پھر آگے بڑھتے ہیں. ایک اور عنوان آتا ہے اس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں، آپ کے پاس بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اسٹریسرز کو آئیڈینٹیفائی کریں. یعنی وہ کون سے فیکٹرز سبب ہیں جو آپ کو ذہنی پریشانی میں لے کے آتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو آپ اس کو ایڈریس، یعنی اس پہ قابو کیسے پہ. تو اسٹریس مینجمنٹ کی میں ایک ٹیکنیک بتا دیتا ہوں. جب آپ اسٹریس میں آئے پتہ کیسے لگے گا، مثلا آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ مٹھی یوں کرنا شروع کر دیں گے یا یوں کرنا شروع کر دیں گے، نیل کو چبانا شروع کر دیں گے، پاؤں جو ہے وہ مسلسل ہلا رہے ہوں گے تیز تیز. بے چینی ایک کیفیت ہوگی آپ کے اندر، آپ کو دباؤ سے محسوس ہو. آپ اس کے معنی کہ آپ اسٹیٹ آف اسٹریس میں چلے گئے ہیں. اب وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو چند ایکسرسائز ہیں اس میں سے جو ہے وہ میں ایک ایکسرسائز بتا دیتا ہوں آپ کو، جس سے آپ جلدی اسٹریس سے باہر آ جائیں گے. یہ سمپل سی ٹیکنیک ہے جس کو آپ بیٹھ کے آرام سے کر سکتے ہیں. ٹیکنیک بہت ساری ہے، کوئی 20 منٹ کی ہیں، کچھ 5 منٹ کی ہیں، لیکن میں آپ کو جو ہے وہ بیسیکلی ایک 5 منٹ ٹیکنیک بتا رہا ہوں جس کو ہم ٹیکنیک آف مائنڈ فلنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مائنڈ فلنس کی بہت ساری ٹیکنیک ہے، اس میں سے ایک 5 منٹ ٹیکنیک آپ کو ہم بتا رہے ہیں. وہ کیا چیز ہے کہ آپ چاہے کھانے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یا کسی چیز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کھانے کی مثال دیتے ہیں کہ آپ دن میں 3 دفعہ کھاتے ہیں، تو اگر یہ کھانے کے دوران کر لیں گے تو آپ کو ایکسٹرا ٹائم نہیں لگانا پڑے گا. یعنی کیا، اچھا اس سے بہت ساری حدیث کے جو مسنون فیکٹر ہیں، سنتی فیکٹر، وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گے اگر آپ یہ پریکٹس کریں گے. جب آپ کھانا کھا رہے ہوں، لقمہ جب آپ کے پاس آئے تو 1 منٹ کے لیے پاز دیں، آپ رکیں، سوچیں اس لقمے کے بارے میں کہ مثلا اگر آپ سالن اور روٹی کھا رہے تھے مثال کے طور پہ، تو آپ سوچیں کہ یہ روٹی ہے، روٹی کس کی بنی ہے؟ گندم کی بنی ہے. گندم کیسے آتا ہے؟ زمین سے اگتا ہے. زمین کیسے اگاتی ہے؟ جب اس میں کسان ہل چلاتا ہے، زمین زرخیز ہوتی ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، بارش ہوتی ہے، پانی پڑتا ہے، کوپلیں پھوٹتی ہیں،
پھر وہ جب پک جاتا ہے پورا کٹائی ہوتی ہے، کٹائی ہو کے جناب ملز میں جاتی ہے، ملز اس کے اندر آٹا بنتا ہے، آٹا بن کے جناب پیک ہو کے آتا ہے، آپ جاتے ہیں خریدتے ہیں، بیگم آپ کی آٹا گوندتی ہے، روٹی بناتی ہے، آپ کے پاس آتا ہے۔ اب جب یہ سوچ رہے ہیں تو اس دوران اب جو میں نے یہ چیز ریپیٹ کی سائیکل بڑی تیزی میں کی ہے، سلو کریں اس کو۔ اب میں صرف ایک چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ پروسیس کیسے، میں ابھی میرے ذہن میں کچھ اور آ ہی نہیں رہا تھا، جب میں یہ ابھی جملے ادا کر رہا تھا کیونکہ میں سیکوینس بنا رہا تھا تو لہٰذا ساری چیزیں کیا ہو گئی تھیں، کٹ ہو گئی تھیں، تو وہ والا ہدف یعنی کنسنٹریشن والا بھی اسی کے ذریعے حاصل ہو جائے گا۔ ساری انتشاری سوچیں آپ نے کیا کر دی، بلاک کر دی، ایک ہی سوچ کو آپ نے پریویل کیا، کیا تھا کہ یہ چیز بنی کیسے۔ پھر اس میں سالن ہے، سالن بھی جو ہے وہ کئی مسالوں سے مل کے بنا ہے، اگر وہ بوٹی کا سالن ہے تو بوٹی اس کے معنی کہ جانور چاہیے، جانور بھی ذبح ہوا ہوگا، ذبح ہو کے گوشت آیا، گوشت میں ہی لے کے آیا ہوں، بوٹیاں کٹنی اس کی، ٹھیک ہے۔ جب ابھی سوچیں گے ہر لقمے کو پر پھر جب منہ میں ڈالیں گے پھر بولیں گے جب منہ میں اس کا ٹیسٹ آیا ہے، نمکین ٹیسٹ آیا ہے، نمک صحیح تھا، مسالہ تھا، کم تھا، زیادہ تھا، اب یہ معدے میں جائے گا، معدے میں جا کے کیا ہوگا اس کے ساتھ مختلف انزائم نکلیں گے جو اس کو گھلائیں گے، اس کی انرجی خون میں آئے گی، خون میں آئے گی تو میں توانا ہوں، میرا دل چل رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں۔ جب آپ نے یہ پروسیس کیا 5 منٹ کے اندر تو اب آپ نے اپنے ذہن کو ایک تو سکون میں لے کے آ رہا ہے، کیونکہ آپ باقی ساری انتشاری سوچیں جو اب تک تھیں وہ سب بلاک ہو گئی اور آپ کے ذہن میں صرف ایک سوچ تھی، تو اس کے ذریعے آپ خدا کو ہی پہچانیں کہ خدا نے کتنا کمال سسٹم رکھا ہے کہ چیزیں بن کے میرے پاس جو آ گئی ہیں، پھر شکر ایک دفعہ خدا کی وحدانیت اور دوسرے شکر کہ بھائی آج کے اس مہنگائی کے دور میں لوگوں کو کھانا میسر نہیں ہے، مجھے کم از کم یہ کھانا نوالا تو مل رہا ہے۔ آج کے دور میں امراض اتنے قسم کے، یہ کھانا میرے معدے میں جا کے ہضم بھی ہو رہا ہے، یہی شکر ادا کرو کہ میرا نظام ہضم صحیح کام کر رہا ہے، اس سے جو توانائی مل رہی ہے اس سے میں کام کروں گا، خدا کا شکر ادا کرو کہ ہاتھ پاؤں سالم ہیں میرے، ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ جب آپ یہ پروسیس یاد کر لیں گے تو چند ہفتے بعد اپنے اندر آپ جو تبدیلی دیکھیں گے، آپ خود بولیں گے کہ میں ایک فریش انسان میں تبدیل ہو گیا ہوں۔ جو بھی معاشرے کے اندر ذہنی انتشار، ذہنی آسودگی، ذہنی دباؤ سے سب لوگ شکار ہو رہے ہیں، جب آپ یہ فری کی ٹپس ہیں، یعنی آپ اگر اس کو کر لیں گے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس، آپ کو ڈاکٹر کی فیس، سائیکالوجسٹ کی فیس، اس کے سیشنز ہوتے ہیں باقاعدہ، جب آپ ڈپریشن سے نکالنا ہوگا سیشنز ہوتے ہیں، مہنگے مہنگے سیشن، CBT جو ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے 20 منٹ کا سیشن 8,000 روپے کا، صرف گفتگو کرتا ہے، سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ تو گفتگو کرے گا آپ سے، کوئی دوا نہیں دے رہا، لیکن اس گفتگو سے آپ کے مینٹل پیس کو، ہم آپ کو ساری چیزیں جو بتا رہے ہیں سب اس کا نچوڑ ہے، تو اگر آپ ان چیزوں پہ تھوڑا توجہ دے کے اس کو پریکٹس میں لے کے آئیں گے تو آپ آٹومیٹک اپنے ذہن کو فریش فیل کریں گے، ذہن فریش ہوگا، طالب علم میں میموری اچھی رہے گی، آپ کی سبق یاد ہو جائے گا، کاروبار کرتے ہیں نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے آپ کے پاس، آپ مسائل میں گھرے ہوتے ہیں، مسائل سے نکلنے کے سلوشن کب آئیں گے؟ جب دماغ سکون میں آئے گا، جب فریش ہوتے ہیں تو آپ کو ہر چیز اچھی بھی لگتی ہے، آپ گھر والوں سے بھی اچھے طریقے سے بات کریں گے، اسٹریس میں ہوتے ہیں، دباؤ میں ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں گھر میں آ کے چیخ ہمدھاڑ کرتے ہیں، فطرت ہے، ہر گھر کا مرحلہ ہے، یہ تو کوئی ڈھکی چوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ان مراحل سے نکلیں گے، کیسے نکلیں گے؟ ذہن کو سکون میں لا کے۔ تو پہلی چیز ہم نے بتائی ٹائم مینجمنٹ، اس کے لیے 2 نکات بتائے، اگلا اسٹیپ بتایا مائنڈ فلنس ٹیکنیک، جس میں نے بات کی کہ آپ 5 منٹ تک کسی ایک چیز کے بارے میں سوچیں۔ اب وہ کھانے کی مثال دیتے ہیں، آپ پتہ لے لیں، پتے کو سوچیں گے کس کلر کا ہے، یہ گرین کلر کا ہے، کسی پتے کی شیپ کرو ہوتی ہے، کسی تکون ہوتی ہے، کوئی جو ہے وہ اوپر سے رف ہوتا ہے، نیچے سے گلیزڈ ہوتا ہے، اس میں بیچ میں ایک لکیر ہے، سائڈ میں ایک طرف 3 لکیریں، ایک طرف 4 لکیریں، کیوں ہے ایسا؟ سوچیں کیوں نیچر نے ایسا بنایا ہے، پتے میں ابھار کیوں ہے، اس پتے میں 3 رنگ ہے، اس میں 1 رنگ کیوں ہے؟ سوچیں اس کے بارے میں، جب آپ سوچیں گے تو آپ اپنے ذہن کو کچھ دیر کے لیے باقی انتشاری سوچوں سے کیا کر رہے ہیں؟ کٹ کر رہے ہیں۔ جب انتشاری سوچوں سے کٹ کریں گے آپ کو اپنے اندر سکون کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا، پرسکون ہوں گے، آپ کا آؤٹ پٹ دینی بھی، دنیاوی بھی، پروفیشنل بھی، اکیڈمک سب امپروو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیں مل کے تو اگلے اسٹیپ پہ بڑھتے ہیں۔ جسے ہم نے تیسرا اہم نقطہ جو بات کی، چونکہ آپ کے پاس بیلنس کے اندر ایک جاب کا حصہ ہے، ایک گھر کا حصہ ہے، نیند کا حصہ بھی ہے، تو نیند وہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، اگر آپ اس کو پراپر نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اگلے دن آپ، چونکہ ہم نے پہلے بھی مثال دی ہے اس طرح کی کہ یہ جو مسجد ہے، ٹنکی اگر بھرے گی نہیں تو آپ وضو کے لیے پانی اویلیبل نہیں ہوگا، تو ٹنکی بھرنے کے دورانیہ ہے، اتنی دیر موٹر چلے گی تو اتنا پانی بھر جائے گا۔ تو جب آپ دن بھر کام کرتے ہیں، جو آپ نے مختلف چیزیں استعمال کی طاقت کے لیے، وہ کب بنتی ہیں؟
جب آپ سوتے ہیں، جو نظام اللہ نے بنایا، جب آپ سوتے ہیں، سونے کے دوران اللہ تعالیٰ نے وہ جو آپ کی مختلف چیزیں جو دن بھر آپ نے کنزیوم کر لی، خرچ کر لی فیول کے طور پر، اب وہ بنیں گی. کب بنیں گی؟ آپ سوئیں گے. تو جتنی پرسکون نیند ہوتی ہے تو وہ آپ کے اسٹور بھر جاتے ہیں. اگر آپ پرسکون نیند نہیں لیتے، اگر آپ کم نیند لیتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جتنے اگلے دن کے لیے آپ کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس فیول کی، اس توانائی کی، وہ آپ کو حاصل نہیں ہو پائے گی. تو اگلے دن جیسے ہی مثال کے طور پہ پیٹرول آپ گاڑی میں جتنا بھروائیں گے اتنی گاڑی چلے گی، اس سے زیادہ چلے گی. اگر آپ نے 10 کلومیٹر جانے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گی میری گاڑی اتنے لیٹر میں 10 کلومیٹر لے جائے گی مجھے. تو اگر آپ نے 100 کلومیٹر جانا ہے، فیول 1 کلومیٹر کی ڈلوائی، تو کیا ہوگا؟ 10 کلومیٹر رک جائے گی، وہ اب منزل پہ پہنچ نہیں پائیں گے. اس طرح اگلے دن آپ نے کام کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے بعد سر درد، کام نہیں ہو رہا، چائے لے کے آؤ. پھر کیونکہ آپ نے نیند کو بھرپور نہیں لیا تھا، آپ کی انرجیز کی وہ لیول نہیں بن پائے تھے جس کے آپ اگلے 8-9 گھنٹے کام کر سکتے ہیں. توانا ہو گئے تو 1-1.5 گھنٹے بعد وہ انرجی کے سٹور ختم ہوتے ہیں اور آپ تھک جاتے ہیں، نیند آنا شروع، پٹھے میں درد، کمر میں درد، سر میں درد، اسی وجہ سے ہوتا ہے. تو آپ اپنے نیند کو لانے کے لیے طریقہ بہت ساری چیزیں. ایک ٹیکنیک بتا رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا. دس ٹیکنیک از کالڈ 4-7-8 بریدنگ میتھڈ. کیا کہلاتا ہے؟ 4-7-8 بریدنگ میتھڈ. اچھا، یہ میتھڈ جو آپ کو چیزیں بتا رہے ہیں یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں، یہ بہت ہی تحقیق کے بعد چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. اس ٹیکنیک کو باقاعدہ فوجیوں کو سکھایا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں گے میدان جنگ کے اندر فوجیوں کی حالت ہوتی ہوگی، گولے پڑ رہے ہوں، فائرنگ ہو رہی ہو، لاشیں آ رہی ہوں، نیند نہیں آتی ہے، تو فوجیوں کو فوراً نیند آنے کی ٹیکنیک ہے، یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے نا، سائیکالوجسٹ پریکٹس کراتے ہیں. اور جب یہ پریکٹس میں آ جاتی ہے تو یہ آپ نے یوں ٹیکنیک ختم کی، اچھا سیکنڈ کی ٹیکنیک، یعنی لیس دین 1 منٹ نیند آ جاتی ہے، ایسی ٹیکنیک ہے یہ. لیکن پریکٹس نہیں کہ جیسے میں بات کی کہ آج فوراً کریں گے تو نہیں، پریکٹس. 4-7-8 بریدنگ میتھڈ کیا ہے؟ 4 منٹ تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی سانس کو اندر لینا. یوں 4 سیکنڈ کی بات کی ہم نے، 4 سیکنڈ تک گہری سانس لینا ہے، لیکن لینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ریلیز نہیں کرنا، روک دینا ہے. کب تک روکیں؟ ہولڈ کریں 7 سیکنڈ، 7 سیکنڈ تک. 4 منٹ گہری سانس لی، 7 منٹ روکا، 8 منٹ بول رہا ہوں، سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں. 7 سیکنڈ روکا اور 8 اگلے سیکنڈ کے اندر اس کو سلولی ریلیز کرنا ہے. دیکھیں یہ جو، کیونکہ ظاہر بات ہے میڈیکل لیکچر نہیں کہ اس کے پھیپھڑوں پہ، دل پہ اور دماغ پہ کیا کیا اثرات آتے ہیں، تو یہ سب اس کی ٹیکنیک ہے پوری. جب آپ یہ پریکٹس 4 منٹ گہری سانس، اگلا 7 سیکنڈ اس کو ہولڈ کرنا اور اس کا اگلا 8 سیکنڈ سلولی ریلیز کرنا، تو یہ پوری ٹیکنیک ہے. اس کے بعد آپ نیند کم از کم آپ کو دماغ میں آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیند کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. تو 4-7-8 بریدنگ میتھڈ یہ باقاعدہ فوجیوں کو کروایا جاتا ہے تاکہ میدان جنگ کے اندر بیچارے جو 2 دن سو نہیں پاتے ان کو نیند آ سکے. ٹھیک ہے، تو یہ افیکٹو ٹیکنیکس ہیں. باقاعدہ WHO نے اور ILO جو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے ایک بہت بڑی تحقیق کی کہ ایک دن میں کتنے گھنٹے کام، ایک پورے ویک میں کتنے گھنٹے کام کرے، ایک دن میں کتنے کام، تو انہوں نے گروپ بنائے کہ وہ افراد جو 35 سے 40 گھنٹے کام کرتے ہیں ایک ویک کے اندر، یعنی 7 سے 8 گھنٹے، اور ایک وہ افراد ہیں کہ جو 54 گھنٹے سے زیادہ کام کرتے ہیں. تو جب انہوں نے دونوں گروپ کا موازنہ کیا تو کلیئر کٹ نظر آیا کہ جو گروپ 54 گھنٹے سے زیادہ ایک ویک میں کام کر رہا تھا اس کے اندر اسٹریس، ڈپریشن یہ تو تھے ہی. اس سے ہٹ کے تو چلیں یہ تو ہم میں سب میں موجود ہیں، لیکن جو کرٹیکل بات نظر ہے کیا تھی کہ ایسے لوگوں کے اندر جو دل کے اٹیک کا پروپورشن اور ریشیو بہت زیادہ تھا. اسٹروک یا جسے لقوہ و فالج کہتے ہیں وہ بہت زیادہ تھا اس گروپ میں کہ جو 54 گھنٹے سے زیادہ ایک ہفتے میں کام کرتا، یعنی اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتا، کوالٹی ہیلتھ نہیں مینٹین کرتا، جس کی وہ ڈپریشن، وہ تو الگ ہے معاملہ، تو چھوڑ دیں آپ، وہ تو تھے ہی. اس سے ہٹ کے یہ معاملہ سامنے آیا. تو اس کے کیا معنی ہے؟ یہ تحقیق ہے، یعنی جب یہ تحقیق ہوتی ہے اس کے معنی ہے کہ ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تحقیق ہوئی ہے وہ لاکھوں لوگوں پہ ہوئی ہے. اس کے معنی کہ اس کے ہمیں اثرات کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. اور ہم یعنی بینگ اے ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جو ہیں وہ کیسز بڑھ چکے ہیں کس کے؟ فالج کے. یعنی سردیوں میں فالج کی الگ ہے اور گرمیوں کی الگ قسم ہوتی ہے.
تو یہ بہت تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں، باقاعدہ ینگ ایج میں دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ ایج بریکٹ جو 30 سے 40 کے درمیان ہے، اس کے اندر فالج کے کیسز ہم ریگولر دیکھ رہے ہیں، جو کہ چونکہ یہاں پر ہمارے پاس تحقیق نہیں ہے اس طرح کی ہم مانیٹر کریں اور وہ کریں، لیکن جو مشاہدے میں آتا ہے دیکھنے میں روٹین میں کہ بھئی یہ تو کیسز یار کیوں بڑھ رہے ہیں، تو اس کے معنی کہ یہ سب ریزن ہے. تو ان چیزوں کو یقیناً اگر آپ بھی سروے کر لیں اپنے ایریا اپنے خاندان میں، تو آپ کو یقیناً کوئی نہ کوئی پیشنٹ ضرور 3-4 نظر آ جائیں گے فیملی میں جن کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، چاہے وہ مائلڈ ہی کیوں نہ ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ان تمام چیزوں کے فیکٹرز ہیں جو آپ کو دوا سے اگر آپ نے اپنا کو بچانا ہے، تو یہ جو ہم نے جتنی ٹیکنیکس سے ٹپس بتائی ہیں اگر آپ اس پہ ورک کریں گے تو یہ آپ کی لائف، ہیلتھ، دین، پروفیشن، تعلیم سب میں کارآمد ہے. ایک بار سارے پوائنٹ کو نکات کو سم اپ کرتے ہیں تو ورک لائف بیلنس کیا چیز ہے کہ اپنی جو آپ کی لائف ہے، سوشل لائف ہو، پروفیشنل لائف ہو، اکیڈمک لائف ہو، دینی لائف ہو، اس کے درمیان ایک بیلنس ہو. اور بیلنس قائم کرنے کا طریقہ کار یہ کہ آپ وہ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ایک شیڈول بنائیں. اس ٹائم مینجمنٹ میں آپ ایک ایسا ٹائم زون رکھیں جو کسی کے لیے نہ ہو، آپ اور آپ کی فیملی کے لیے ہو. اس ٹائم مینجمنٹ کے اندر آپ رسپیکٹ کریں باؤنڈریز کو سامنے والی کی بھی، تاکہ پتہ ہو. پھر دوسری چیز آپ اسٹریس مینجمنٹ کریں. اسٹریس مینجمنٹ کے اندر ہم نے آپ کو ٹیکنیک بتائی، وہ مائنڈ فلنس ٹیکنیک ہے. اس کو آپ 5 منٹ تک کسی بھی چیز سے فوکس کریں، صرف اس کے بارے میں سوچیں کہ کیسے بنی، کیوں بنی، کیا اس کے فائدے ہیں، کیا اس کے جو ہے وہ بنانے والا کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے تیسری جو آپ کو عنوان بیان کیا ہے بہت سمپل سا کہ اگر آپ نے اپنی سلیپ کو مینیج کرنا ہے، کیونکہ سلیپ کا بہت بڑا تعلق ہے آپ کے اس بیلنس کے ساتھ نا. چونکہ بیلنس اگر آپ کو لینا ہے تو آپ کا ذہن آمادہ ہو، اور آمادہ ذہن کے لیے آپ کا ذہن سکون میں، سکون کے لیے نیند ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، توانائی کے لیے بھی. تو آپ کے پاس سلیپ کے اعتبار سے جو ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس ایک ریگولر ٹیکنیک ہم نے آپ کو بتائی ہے، بیسیکلی 4-7-8 بریدنگ میتھڈ، کہ آپ 4 سیکنڈ اس سانس کو کیا کریں، گہری سانس اندر لے جائیں، 7 سیکنڈ تک اس کو آپ روک کے رکھیں، اور 8 سیکنڈ میں سلولی اس کو ریلیز کریں. ایک ساتھ نہیں چھوڑنا، ورنہ فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہم نے کہا پریکٹس کرائی جاتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اپنے عرائض ہم ختم کرتے ہیں، اور خدا دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام افراد کی زندگانی جو ہے وہ جو خدا چاہتا ہے اس طرح بنے، اور انشاءاللہ اپنی ایک اچھی لائف کے ساتھ اس لائف کو ہم حاصل کر سکیں جس کو ہم امام کو پیش کر سکیں. پر محمد وال محمد صلوات.